نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج دنیا میں ہر طرف لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور سکون کی تلاش میں ہے انسان، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سکون جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ تو ہم بعض اوقات آرام تلاش کرتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آ رہا ہے۔ تو آرام اور سکون دو مختلف چیزیں ہیں۔ سکون غیر مادی شے ہے اور وہ غیر مادی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اور آرام مادی شے ہے اور وہ مادی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً مجھے اچھی سی گاڑی مل گئی، اچھا کھانا مل گیا، اچھا گھر مل گیا، اچھا بستر مل گیا، لباس اچھا مل گیا، اعلیٰ حاضر القیاس، تو یہ چیزیں مجھے آرام پہنچا سکتی ہیں، سکون نہیں دلا سکتی۔ اس حقیقت کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے۔ یعنی آرام کا تعلق آپ کے ہارڈ ویئر سے ہے، جو جسم ہے، جو ظاہر ہے، اور سکون کا تعلق آپ کے سافٹ ویئر سے ہے، جو غیر مادی شے ہے، اندرونی چیز ہے، جس طرح انسان کی روح ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو سکون کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، وہ غیر مادی اشیاء سے اسے حاصل ہوگا، غیر مادی چیزوں سے اسے حاصل ہوگا۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری آرام کے حصول کے لیے ہیں، سکون کے حصول کے لیے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اطمینان اور سکون والی زندگی کسی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آرام اور آسائش کی زندگی بسر کی؟ نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ بے آرامی اور بے سکونی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن اطمینان قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان کے پاس نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ سی زندگی بسر کرتے تھے، آرام نام کی چیز تو اس میں کوئی تھی ہی نہیں۔ آپ کا کھانا پینا، لباس، خوراک، اوڑھنا بچھونا، سونا، سب کچھ بڑا سادہ تھا۔ ایک ٹاٹ اس کو دورہ بھی نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر سو جاتے تھے، زمین کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اپنے بازو کو تکیہ بنا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے کہیں کہیں دن تک جو ہے وہ گھر کے اندر فاقہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چٹ پٹے کھانے، زرق برق لباس، انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزیں، گھر کی سہولتیں، گاڑیاں اچھی سے اچھی، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ یہ آرام کے آسائش کے سامان ہیں، ان سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سکون لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے، کھانے سے نہیں کھلانے سے حاصل ہوتا ہے، اور خدمت کرا کر نہیں خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ اگر ٹینشن اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کرنے پڑیں گے۔ پروفیسر جاوید اقبال صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا، بڑی معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک سٹڈی کی گئی جو گزشتہ 70 سال سے جاری ہے، چل رہی ہے۔ اس عرصے میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے بہت سارے ملکوں کے لوگ، اس یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے لوگ، ان میں سے کوئی کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی بنا ہے، اور بعض کو نوبل پرائز ملے ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کامیاب تاجر ہے، کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے۔ سٹڈی یہ کی گئی کہ ان میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنی لائف سے مطمئن تھا اور کون غیر مطمئن تھا۔ تو اس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوا کہ خوشی اور اطمینان کا ذریعہ عہدہ، منصب، مال، دولت، بچوں کی خوشحالی اور زندگی کی سہولیات کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ اطمینان اسے ملا جس نے رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھا۔ یہ اس یونیورسٹی کی سٹڈی کا رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس نے رشتوں کو جوڑے رکھا، صلہ رحمی کی، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اپنوں سے الفت اور محبت کی، اور یہ صلہ رحمی کا سبق
تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں 14 صدیوں پہلے پڑھا دیا تھا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا۔ ہم نے تو درس قرآن ہی بلا دیا، ہم نے تو تعلیمات رسول سے ہی روگردانی اختیار کر لی، تو آج ہم جس سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ تمہیں کیسے ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، آگاہ رہو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو پلے باندھ لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہی اپنی یاد میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو آتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کی توحید، اس پر ایمان، اس کی ذات و صفات کا یقین، اور اس کے ساتھ لو لگانا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کی تصویر بن جانا، اور ہمہ وقت اسے یاد کرنا، اس کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمہ وقتی ذکر کی توفیق دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علیہ صلوا علیہ